بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت جو باب القرآن بھی کہتے ہیں، اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نے معلوم کر لی اور کسی نے نہ کی، بلکہ یہ بات بھی ہے کہ علاج کرنا سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات میں سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کو ہم انسانوں میں انسان بنا کر دنیا میں بھیجا، اور وہ انسان افضل انسان ہے۔ اس لیے انسانیت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماریوں کے وقت کیا غذائیں استعمال کیں، کیا دوائیاں استعمال کیں، کیا علاج کا طریقہ رہا، کس انداز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو تعلیمات دیں، یہ بہت اہم پہلو ہے جس کے لیے آج ہم کو عصر حاضر میں سائنس اور طب نبوی کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرنے کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ علاج کے لیے اللہ نے کئی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظہور فرمائے۔ سب سے پہلا یہ کہ روحانی علاج قرآن کی آیات سے اور وہ اذکار مسنونہ سے، جن دعاؤں کے ذریعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی، اس کو ہم روحانی علاج کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا علاج دوا والا علاج ہے کہ دوائی کے ذریعے سے جڑی بوٹیاں ہیں، اور اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ ان تمام چیزوں کو زمین ہی میں پیدا فرما دیا ہے، بس ہم جانتے نہیں ہیں کہ کس کا علاج کس جڑی بوٹی میں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے علاج کو غذا میں ہی چھپا کر رکھا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں ایک اسباب کے طور پر چند لوگوں کو اللہ منتخب کرتے ہیں، جنہیں ہم طبیب کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں، اور کچھ ایسے اذہان، صحت مند اذہان ہوتے ہیں اور مبارک ہستیاں ہوتی ہیں جو امت مسلمہ میں سنت نبوی کے ذریعے سے مسنون غذا اور مسنون دوا کے ذریعے سے اس کو عام کرنا تاکہ زندگی آسان ہو جائے اور کامیاب ہو جائے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میرے شاگرد عزیز صدیق جمال جو میرے شاگرد ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا بیڑا اور ایک بہت اعلیٰ مقصد کے لیے اپنا کام شروع کیا ہے کہ اس میں ان کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسنون غذا اور دوا کو عام کریں تاکہ انسانیت کی زندگی آسان اور کامیاب ہو۔ اس لیے انہوں نے المسنون انٹرپرائزز حیدرآباد کے نام سے بہت سارے پروڈکٹ غذا سے متعلق، دوا سے متعلق، اور بالخصوص احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحائح ستہ میں جن اشارات سے مسنون دوا ہونے کی طرف اشارات ملتے ہیں اور مسنون غذائیں ہونے کی طرف اشارات ملتے ہیں، ان تمام کو انہوں نے ہم تک آج کے اس جدید دور میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، وہ کبھی یوٹیوب کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتے ہیں یہ باتیں، اور کبھی انسٹاگرام سے ہم تک پہنچاتے ہیں، اور خود وہ اپنی ایک آفیشیل ویب سائٹ بھی بنائے ہیں المسنون انٹرپرائزز حیدرآباد، پھر کبھی فیس بک کے ذریعے سے ہم تک وہ چیزیں پہنچاتے ہیں۔ اعلیٰ مقاصد جب ہوتے ہیں، اعلیٰ افکار جب ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی بھی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ان کے پروڈکٹس کی خصوصیات جہاں سنت سے اور مسنون چیزوں کو اجاگر کرنا، پھیلانا، امت میں لانا ہے،
وہیں پر پیوریٹی اور خالص چیزیں انہوں نے اس کو اپنایا ہے، جس کی وجہ سے ہر عام و خاص میں نہ صرف یہ کہ وہ شہری اعتبار سے، ریاستی اعتبار سے، بلکہ پورے بھارت ملک میں، ہندوستان میں، بلکہ ہمارے بھارت سے باہر بھی، انڈیا سے باہر بھی، ایبراڈ بھی ان کے پروڈکٹس ملتے ہیں۔ الحمدللہ میں خود بھی ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے نفع اور صحت اور آسان زندگی کو محسوس کرتا ہوں۔ ایک نقطہ میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھیے صحت تو ملے گی، نفع تو حاصل ہوگا، زندگی تو آسان ہوگی ہی، لیکن ایک نیت ہم یہ کر لیں کہ یہ جتنے پروڈکٹ ہیں، چاہے وہ پروڈکٹ بنانے والے ہوں، چاہے وہ پروڈکٹ استعمال کرنے والے ہوں، ان کی نیت یہ ہو کہ یہ میں جو استعمال کر رہا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ اس سنت کے زندہ کرنے پر مجھے اجر دے گا، اور ایک سنت کا زندہ کرنا آج کے اس گئے گزرے زمانے میں 100 شہیدوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور چونکہ یہ دور بڑا کمپٹیٹیو دور ہے، اور ہر ذہن، ہر مائنڈ، ہر لمحہ، ہر بات کو ہم سائنس کی بنیاد پر جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، مسلم بھی غیر مسلم بھی آج پھر سے طب نبوی کی طرف، وہ سنت کے طریقے کی طرف، علاج کی طرف اور غذا کی طرف، دوا کی طرف پھر لوٹ کر آ رہے ہیں۔ مجھے یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ غالباً یا حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لَن يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا، یعنی یہ ہے کہ جو اصلاح پہلے گروہ کی جس سے ہوئی ہے، اسی کی اصلاح بعد میں آنے والوں کی بھی ہوگی۔ آپ جہاں ایمانیات اور جہاں دینیات، جہاں اخلاقیات کے شعبوں میں ہم اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو، سنت نبوی کی پیروی کرتے ہیں، ایک بہت بڑا شعبہ ہے طب کے سے متعلق، صحت سے متعلق۔ بہت سارے لوگ اس میں آج کل اس میں کوتاہی کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری صحت کے معاملے میں بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ صحت کے معاملے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ توجہات فرمائے ہیں، بلکہ وہ تمام سنت طریقے اگر ہم اپنائیں گے تو خود بخود ہماری صحت بنے گی۔ سنتوں پر عمل کرنا، جیسے سونے کا طریقہ ہے، کھانے کا طریقہ ہے، پانی پینے کا طریقہ ہے، تو ان سنتوں میں جہاں پر ہم کو اجر و ثواب ہے، وہیں پر صحت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کا جو بالخصوص جو زمانہ ہے، ہر آدمی جہاں روحانی طور پر بیمار ہے، صحت کے اعتبار سے بھی بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، نوجوان بیمار ہیں، بوڑھے بیمار ہیں، اب ان کا علاج کون کرے گا؟ آئیے ہم ان کو پھر سے سنت کی طرف لوٹ لے کر آئیں گے، وہ سنت کی غذائیں ہم ان کو بتائیں گے، وہ سنت کے طریقے ہم ان کو بتائیں گے، وہ سنت والی دوائیں ہم ان کو بتائیں گے۔ شہد سے ملا کر کلونجی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس میں تو ہر بیماری کی شفا ہے، شہد کے بارے میں۔ تو ان دو چیزوں کو ہی اگر ہم لے کر دیکھیں، پھر ان کے علاوہ کئی جڑی بوٹیاں ہیں، کئی جو ہے نا باتیں حدیث مبارکہ میں رسول اللہ نے صحابہ اکرام کی مجلسوں میں، عام مجلسوں میں، نجی مجلسوں میں اور امہات المومنین کے سامنے ان باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ سنت نبوی سے طب، اسی لیے ہم اس کو طب نبوی کہتے ہیں۔ اب تو طب نبوی کی ابواب بن چکے ہیں، کتابیں آ چکی ہیں۔ اب کتابوں کے ساتھ ساتھ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں، میرے جو شاگرد ہیں صدیق جمال، بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو امت مسلمہ کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ اس کو کاروبار کی نیت سے میں تو نہیں دیکھتا، میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ کی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ آپ سے ایک بہت بڑی خدمت لے رہا ہے کہ امت کو آپ سنت والے پروڈکٹ پہنچا رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایک نہیں بلکہ 200
طب نبوی سے ریفر کرتے ہوئے اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے وہ خود بھی دین کا فہم رکھتے ہیں، دینی مزاج رکھتے ہیں، اور ایسے نہیں کہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اور پیراستہ نہیں ہیں، جدید ٹیکنالوجی سے کو بھی وہ جانتے ہیں اور نوجوان ہیں اور پوری امت کا درد رکھتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان اعلیٰ افکار میں اور ان کے اعلیٰ مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور انہیں خوب ترقی عطا فرمائے، اور اسی نیت سے ان کی یہ جو چیزیں ہیں طب نبوی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ چاہے غذا کی شکل میں ان کے پروڈکٹ آ رہے ہوں یا پھر دوا کی شکل میں جو ان کے پروڈکٹ آ رہے ہوں، ان تمام کو اللہ مقبولیت عطا فرمائے اور لوگوں کو بھی، استعمال کرنے والوں کو بھی پہلا مقصد یہی ڈالے۔ اور بلکہ میری تو دعا یہ ہے کہ جو ہمارے برادران وطن ہیں وہ اس طب نبوی کے ذریعے سے، غذا والی سنت کے ذریعے سے وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف راغب ہو جائیں۔ بہت اہم باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آج میرے ذہن میں ڈالی ہیں، آپ تک ایک پیام کے طور پر، ایک پیغام کے طور پر، ایک امانت کے طور پر پہنچا رہا ہوں۔ اگر اس میں کہنے میں اگر کہیں بھول ہو گئی یا سہو ہو گیا تو وہ میں اپنی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر ایک بار دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ المسنون انٹرپرائزز حیدرآباد کے پروپرائٹر اور ڈائریکٹر صدیق جمال کو ایسے ہی اللہ ان سے کام لیتا رہے، خوب برکت عطا فرمائے، ان کی تمام ٹیم کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے والدین کو ان کا سایہ ان پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ احباب یہ تمام پروڈکٹ کو استعمال کرتے رہیں اور اپنی صحت بھی بنائیں، زندگی کو بھی آسان کریں اور خوب ثواب بھی لوٹیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بندہ ناچیز ڈاکٹر طیب خرادی، صدر شعبہ اردو، نیو کالج چنئی، متوطن گلبرگہ شریف کرناٹکا۔ آج میرا یہاں پر 28 اگست کو حیدرآباد سفر تھا، اس سفر کے موقع پر یہ ہم نے ریکارڈ کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مفید عام کے لیے خاص و عام فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔